الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246، 247 اور 248 ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے بنی اسرائیل کی جو اخلاقی حالت اور جو ان کی پستی تھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی اگر جہاد کا جذبہ نہ ہو، جرت، ہمت، حوصلہ، اگر یہ بنیادی صفات کہ جو آگے بڑھنے کے لیے ایک قوم میں ضروری ہوتی ہیں، اگر ایک قوم ان سے محروم ہو جائے تو پھر اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ اور یہ پستی اور یہ حالت ہوتی کیوں ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں آج کے درس قرآن میں ہم بیان کریں گے۔ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 246، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کن کو، مالا کو یعنی سرداروں کو، کہ جو بنی اسرائیل سے تھے، اور ان کا زمانہ کون سا تھا؟ فرمایا من بعد موسیٰ، یہ موسیٰ کے بعد ہے۔ یعنی علم تارا سے مراد فرد واحد بھی ہے، اور سب لوگ بھی اس سے مراد ہیں کہ بھئی کیا آپ لوگوں نے اس کا ملاحظہ نہیں کیا، اس کو کیا دیکھا نہیں، کیا پڑھا نہیں، کیا سمجھا نہیں، کیا مشاہدہ نہیں کیا، کیا تاریخ کو نہیں دیکھا، کیا الہامی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ تقریباً کوئی 300 سال بعد کا زمانہ بنتا ہے، کہ جس کی طرف یہ قرآن مجید نے اشارہ کیا اور اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل یہ اس زمانے کے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 300 سال ہو چکے تھے، اور اس وقت جو پیغمبر تھے وہ شموئیل تھے، بعد اسے شموئیل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت شموئیل کا زمانہ ہے، تقریباً کوئی 25 سال کا جو عرصہ ہے یہ ان کا پستی میں، پسپائی میں اور شکست میں گزرا۔ اب اس کے بعد قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے کہا اپنے وقت کے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ملک مقرر کرتے ہیں۔ یعنی ملک سے مراد بادشاہ، حکمران، بڑا سربراہ، راہبر، آپ اس کو مقرر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، یعنی اس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں۔ اب پیغمبر نے بنی اسرائیل کے ماضی کو اور ان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ ممکن ہے کہ تم پر جب قتال کو لازم کر دیا جائے، فرض کر دیا جائے، تو پھر تم نہ لڑو، ایسا رویہ اختیار کر لو کہ جو تمہارا ماضی جس کی گواہی دیتا ہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نے لڑیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔
وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہماری جو اولادیں ہیں، بچے ہیں، ان سے بھی ہمیں دور کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر قتال کو لازم کیا گیا تو تولوا، تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے تھے کہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، علیم ہے اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو بنیادی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خود پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور پیغمبر سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی ملک مقرر کر دیں، ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ہمارا کوئی حکمران مقرر کر دیں۔ اب قتال کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، بچوں سے دور کر دیا گیا، اور جب پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جب تم پر قتال کو فرض کر دیا جائے تو تم اس وقت پھر منہ پھیر لو اور نہ کرو قتال، ان کا بھائی ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ کریں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال کو لازم کیا تو پھر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ یعنی قتال در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے، اس قوم میں جرت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، شجاعت اور بہادری ہے، یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ قتال در حقیقت اس بات کی علامت ہے۔ جو قوم مشقت کی زندگی سے اور کوشش اور محنت سے جی چراتی ہے تو پھر اس قوم کا انجام یہی ہوتا ہے، یعنی اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم دولت میں، وہ قوم دنیا کی آسائش میں، وہ زندگی سے، مال اور دولت سے اور مادیت سے وہ محبت کرتی ہے، تو اس لیے تو وہ قتال سے بھاگتی ہے، جنگ سے بھاگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ اب وہن کیا ہے؟ وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر، موت سے خوف، تو تم میں یہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جب یہ جان اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کے دین کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی، یہ جان، یہ سب کچھ انسان کو دیا، یہ دنیا انسان کو دی، اپنی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے پھر جب امتحان مانگتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور پیغمبروں کے ساتھ جب اس پر جہاد اور قتال کو فرض کرتا ہے، تو پھر تو مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو پس پشت کر کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جائے۔ تو سبب کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر، موت کا خوف۔ تو فرمایا کہ یہ واہن پیدا جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دشمن ہوتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، تو بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں، حیات میں، انہوں نے دنیا کی دولت سے محبت کی، آسائشوں سے محبت کی، اور موت کا خوف ان کے اندر موجود تھا۔ اس لیے تو کہا کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں جاتے۔ یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ جو قوم ہے وہ طاقتور قوم ہے، قوت والی قوم ہے، تو لہٰذا ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کریں گے، وہ تو ہمیں مار دے گی، قتل کر دے گی، خاتمہ کر دے گی، تو ہم کیوں جائیں، کیوں لڑیں؟ تو یہ پیغمبر کو جواب دیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ موت کا ڈر، دنیا کی زندگی سے محبت، مال اور دولت کی محبت، وہ اتنی جاگزیں ہو جائے کہ جو خدا کا دین ہے وہ پس پشت چلا جائے، خدا کی کتاب کو بھلا دیا جائے۔ اب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو بھی بیان فرماتا ہے کہ علیم بالظالمین، ظالموں کو اللہ جاننے والا ہے۔ علیم یعنی خوب جاننے والا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی ایک صفت کو بیان کرتا ہے، ایک ایٹریبیوٹ کو بیان کرتا ہے، تو اس سے بات سمجھا دی جاتی ہے کہ اس معاملے میں یہ نہ خیال کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حوالے سے ہی پھر تمہیں نتائج عطا کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بزدلی کا مظاہرہ کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں تمہیں اقتدار اور تمہیں طاقت عطا کرتے، تم دنیا کی دولت کی محبت میں مرے جاؤ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں عزت کی زندگی عطا کرے اور خدا کے دین کو تم بھلا دو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سب کچھ اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھے، تو یہ ایسا نہیں۔ اب اس کے بعد آئیے کہ آیت نمبر 247 فرمایا وقال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو پھر ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ کے مقرر کیا ہے، حضرت طالوت کو مقرر کر دیا بطور بادشاہ کے۔ اب دیکھیے کہ ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت اور نافرمانی۔ قالو کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے ہو گیا کہ اسے ہم پر بادشاہ مقرر کر دیا، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس لیے کہ اسے تو مال کی وسعت اور خوشحالی بھی اس کو نہیں دی گئی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اس کو طالوت کو ہم پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا؟ یعنی پہلے خود پیغمبر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرتے ہیں، اور پیغمبر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم قتال نہ کرو، کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، اور جب طالوت کو مقرر کر دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا، اب کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا، اس کو کیوں مقرر کر دیا گیا، حالانکہ دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس تو دولت اور مال ہے ہی نہیں۔ تو پیغمبر نے کیا کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے اس کو علم اور جسم میں بستہ عطا کی۔ بسطۃ سے مراد ایک اللہ نے اس کو وسعت عطا کی ہے۔ اب اللہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا معیار علم اور جسم، یہ یہاں پر بیان کیا، اس لیے کہ طالوت اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، ان تمام باتوں میں بہت اعلیٰ تھے، اور پھر اس بادشاہت کے لیے، حکمرانی کے لیے علم اور جسم کی بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے جو فرمایا تھا، سورۃ یوسف کے الفاظ ہیں کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پہ آپ مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفیظ علیم ہوں۔ اب یہاں پر حفیظ سے مراد ہے یعنی ایماندار، امانت دار، حفاظت کرنے والا، قومی خزانے کو لٹانے والا نہیں، اپنی ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت کی طرح اپنے قومی خزانے کو خرچ کرنے والا نہیں، حفاظت کرنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ علیم، کہ میں مہارت بھی رکھنے والا ہوں، یعنی جو ذمہ داری میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ملک کے جو خزانے ہیں آپ ان کا مجھے ذمہ دار بنا دیں، وہ مجھے دے دیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں چونکہ حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں۔ حفیظ سے مراد ایماندار، حفاظت کرنے والا، اور علیم سے مراد ہے مہارت رکھنے والا۔ تو گویا کہ مجھے ان دونوں کی، میرے اندر جو امور سیاست و ریاست و حکومت چلانے کے لیے جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو صلاحیت ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں کوئی اپنے ماضی کا کوئی حوالہ ایسا نہیں پیش کیا، یا کوئی اپنی عبادت کا حوالہ دیا ہو، یعنی وہ معاملات
وہ اعمال جن کا تعلق ایک انسان کی ذات اور شخصیت سے ہوتا ہے، اس کا آپ نے یہاں پر کوئی حوالہ نہیں دیا۔ آپ نے اپنی ان خوبیوں کا حوالہ دیا کہ جن خوبیوں کا تعلق مخلوق خدا سے ہے، عوام سے ہے، لوگوں سے ہے، ملک کے چلانے سے ہے۔ یعنی دونوں باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ انسان ایماندار ہو، اور ایماندار صرف ایماندار اگر ہو اور مہارت نہ رکھے تو پھر بھی معاملات نہیں چلتے، پھر بھی امور ریاست و سیاست نہیں چلتے۔ صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ ساتھ قابلیت کا ہونا بھی، مہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ کسی کو لشکر کا سربراہ بنانا ہے، سپہ سالار بنانا ہے۔ کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو نیک تو ہے، بھلا ہے، لیکن وہ حکمت عملی، جنگی حکمت عملی سے واقفیت نہیں رکھتا، اس کی مہارت اس میں نہیں، عسکری مہارت جو ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں۔ دوسرا شخص ہے کہ جو اتنا نیک اور پارسا تو نہیں ہے، لیکن وہ جنگی مہارت رکھتا ہے، عسکری مہارت ہے اس میں، تو کیا کیا جائے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس میں عسکری مہارت ہے اس کو سپہ سالار بناؤ، اس کو سربراہ بناؤ لشکر کا۔ تو یہ قرآن مجید بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حفیظ اور علیم کی بات کی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کے بارے میں اتنا بس عرض کرتا چلوں کہ یہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں بے مثال ایک انسان تھے، اور حالات کو سمجھنے والے بھی تھے، جنگجو بھی تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تقرر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضرت سمیل نے کہا کہ بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تم پر، استفا منتخب کیا ہے، اور اس کو اللہ نے علم اور جسم میں اس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے یہ وسعت اس کو عطا کی، یہ طاقت عطا کی، علم اور جسم۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یعنی بادشاہت عطا کرتا ہے، یعنی اللہ کا قانون مشیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں کسی ایسے شخص کو اقتدار دے کہ جو اس کا اہل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی طرف سے ایک ذمہ داری کو بیان کرتا ہے، انتخاب کی بات کرتا ہے، اور پھر اس کے رسول اور اس کے پیغمبر بھی موجود ہیں، تو اس وقت حکمت کے تحت اور مشیت کے تحت ایک انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا معیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ یہ جو طالوت ہے اس کے پاس تو مال نہیں ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے۔ ان کا معیار یہ تھا، یا تو بات یہ تھی کہ جب انہوں نے پیغمبر سے یہ کہا کہ بھئی آپ ہم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں، ان کے نیتوں میں یہی ہوگا کہ ہم میں سے کسی کا تقرر کر دیا جائے گا، ہم ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، تو ہم میں سے کوئی ایک انسان ایسا ہوگا کہ جو ہمارے قبیلے کا، ہمارے خاندان کا ہوگا، بنی اسرائیل سے ہوگا، تو چلو اس کا انتخاب ہو جائے گا، ہم خوش ہو جائیں گے کہ بھی ہمارے خاندان کا جو ایک فرد ہے وہ بادشاہ بن گیا۔ یا تو ان کی نیت میں یہ بات تھی، اور اسی لیے انہوں نے پھر اس سے بغاوت بھی کی اور انکار بھی کیا۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے یہاں پہ سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے، ان میں سے جو تقاضا کرنے والے تھے، جو مطالبہ کرنے والے تھے، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، بادشاہ نہیں بنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قحط الرجال تھا ان لوگوں میں۔ اگر کوئی اس اہل ہوتا بادشاہت کا، حکمرانی کا، تو خدا اس کا تقرر فرماتا، تو گویا کہ وہ پوری کی پوری قوم نااہل تھی، وہ پوری کی پوری قوم اپنی بنیادی صلاحیتوں سے محروم ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر طالوت کو مقرر کیا، اور طالوت جو مال میں، متاع میں،
اور دولت میں وہ ان کی طرح نہیں تھے، لیکن دو باتیں ان کے اندر موجود تھی، ایک علم اور ایک جسم۔ یعنی ایک شخص بیمار ہے تو آپ اس کو کوئی ذمہ داری، کوئی پورٹ فولیو دے دیجئے، تو واضح بات ہے کہ علم ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جسمانی عوارض اور امراض کا وہ شکار ہے، تو وہ ہر وقت ہسپتال کے ہی چکر لگاتا رہے گا، وہ کیسے امور مملکت میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ تو جسم کا ہونا یعنی صحت کا ہونا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ علم، مہارت بھی ہونی چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے علیم فرمایا کہ ماہر ہوں میں، تو مہارت کا ہونا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو باتوں کو بیان فرمایا، یعنی کہ یہ جو کوئی اعتراض یا کوئی ایسا سوال کہ بھئی یہاں پر کوئی کردار کی بات نہیں ہو رہی، اخلاق کی بات نہیں ہو رہی، واضح بات ہے کہ خدا کا انتخاب ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو ذاتی خوبی سے محروم شخص ہو، اخلاق اور کردار میں پست ہو، پھر خدا اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کرتے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے یہ بات۔ لیکن چونکہ جن باتوں کا تعلق امور مملکت سے تھا، یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا، یعنی علم اور جسم، کیونکہ جسم میں طاقتور ہوگا تو لڑے گا، آگے بڑھے گا، بادشاہ بنے گا، اور پھر دوسری بات علم اور مہارت ہوگی تو آگے لے کر چلے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر دو جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ اس لیے بیان کی گئی، ان کا تعلق امور مملکت و ریاست اور سیاست کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اللہ نے یہ دو باتیں بیان، اور یہ جو فرمایا من یشاء، تو خدا کی مشیت حکمت اور علم کے ساتھ ہے، اس لیے آگے فرما دیا کہ واللہ واسع علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے، اس کی وسعت اور اس کے علم کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہی بات میں کہوں گا کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 247 میں آخر میں اللہ نے اپنی ان دو صفات کا ذکر کیا کہ جن کا تعلق اس کے ساتھ تھا، یعنی اس آیت کے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو اللہ نے یہاں پر انہی دو باتوں کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد آئیے آیت نمبر 248، فرمایا وقال لهم نبیہم، تو انہیں ان کے نبی نے کہا ان آیت ملک ہی، کہ اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے، ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا اور اس میں سکینہ ہوگا، یعنی مومنین کے سکون کا سامان اس میں ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور تبرکات ہوں گے اس سے جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا۔ اب اس میں تورات کی تختیاں بھی مراد ہیں، اور کچھ سامان بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو تسلسل کے ساتھ وراثت میں چلتا رہا، تحمل الملائکہ، ملائکہ نے اس کو اٹھایا ہوگا، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا، خروج ہوا، تو ان کے پاس یہ تابوت تھا، یہ صندوق تھا، وہ اس صندوق سے بہت سے کام لیتے تھے، برکت بھی ہوتی تھی، عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یعنی کوئی قبلہ اگر اپنا مقرر کرنا ہو تو اسی صندوق کو ہی آگے رکھ کر اس کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو ان کے لیے برکت والا تھا۔ لیکن فلسطینیوں یا فلسطینیوں جو بھی آپ کہہ لیں، فلسطی جو لفظ ہے یہ چونکہ قدیم جو قوم تھی وہاں پر رہتی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے جب حملہ کیا بنی اسرائیل پر تو وہ یہ صندوق اور یہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے، اور اپنے ساتھ اس کو لے گئے تو اللہ کی طرف سے یہ ایسا ہوا کہ وہ جہاں بھی رکھتے، جس جگہ پہ رکھتے، وہاں پر ایک وبا پھوٹ پڑتی، سب لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے۔ انہوں نے پھر تنگ آ کر ایسا کیا کہ اس کو واپس بنی اسرائیل کی طرف کو روانہ کر دیا، یعنی اس کو ایک بیل گاڑی پر کہہ لیجئے کہ اس کو ڈال دیا، اور وہ پھر چلتا ہوا پھرتا ہوا واپس بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا۔ اور یہ زمانہ کون سا؟ یہ طالوت کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا واپس آنا، اس کو در حقیقت ایک نشانی بنا دی، یعنی اپنے ایک نیک بندے
کہ اس کا صحیح انتخاب اور اس کا نیک ہونا، اس کا اچھا ہونا اور خدا کی طرف سے اس کا مبعوث ہونا، اس کا تقرر ہونا، اس کے لیے یہ ایک نشانی کے طور پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اور پیش کیا۔ یہ 3 آیات ہیں کہ جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ بنیادی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک قوم کہ جو اللہ کو ماننے والی ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والی ہے، تو گویا کہ اس نے خدا سے عہد کیا ہے کہ اللہ، جو تیرا دین ہے، جو تیری کتاب ہے، جو تیرا پیغمبر ہے، ہم اس کو من و ان مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی ہم گزاریں گے۔ اور جو قوم بھی بد عہدی کرتی ہے، باوجود یہ کہ نام لیتی ہے، نام لیوا ہے، اور ایک عہد ہے اس کا اور اس کے خدا کے درمیان، جب وہ اس عہد کو توڑتی ہے تو پھر خدا کی طرف سے اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب وہ سزاؤں کی مختلف صورت بن جاتی ہے۔ بدعمالیاں بذات خود انسان کے لیے برے نتائج کا باعث بنتی ہیں۔ اب ان 3 آیات میں ہمارے لیے جو سبق اور ہمارے لیے جو تعلیم ہے، اور اس میں جو نکات ہیں، چند بنیادی باتیں بیان کر کے میں اپنے درس قرآن کو یہیں پر ختم کروں گا، پھر اس کے بعد ہم درس حدیث پہ آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو باہمی نظم اگر ان 3 آیات کو اگر آپ دیکھ لیں، یعنی پہلا یہ ہے کہ 246 قوم کی کمزوری اور دعووں کا امتحان، یہ 246 میں اس کو بیان کیا، اور 247 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک قائد طالوت، ایک بادشاہ مقرر ہوا اور قوم نے اس پر اعتراض کیا۔ اور آیت نمبر 248 ہے کہ اللہ کی طرف سے اس انتخاب کی عملی نشانی کہ جو اللہ نے طالوت کو منتخب کیا اور جس پہ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، اس کی عملی نشانی تابوت کی صورت میں پیش کر دی گئی اور بتا دی گئی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے بعد کا ہے، یعنی غالباً حضرت سموئیل یا شموئیل کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل مسلسل شکست کھاتے رہے، اور دشمن بھی ان کا تابوت سکینہ بھی لے گیا، اور پھر اس کے بعد قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک مضبوط سیاسی قیادت قائم کی جائے۔ اللہ نے طالوت کا انتخاب کیا، حالانکہ طالوت کسی بڑے خاندان یا بڑے قبیلے سے نہیں تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا علم اور جسم کی بنیاد پر۔ اور پھر اس کے بعد یہی لشکر حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں جالوت پر پھر غالب آیا۔ ہم اس پر اگلے درس میں بات کریں گے، جالوت پر بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے۔ یعنی یہاں سے جو بات ہمارے لیے ایک سبق کے طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی بلکہ عمل سے بنتی، دعووں سے نہیں بنتی، اور قیادت کا معیار دولت یا خاندان نہیں بلکہ علم، صلاحیت اور امانت ہے۔ بیشتر لوگ آزمائش آنے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو خاص لوگ رہ جاتے ہیں پیچھے، در حقیقت وہی غنیمت ہوتے ہیں اور وہی خالص لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی پسند انسانوں کی پسند سے مختلف ہو سکتی ہے، اور دینی اور قومی وحدت کے لیے جو صالح قیادت ہے وہ ضروری ہے۔ یہ 3 آیات سے ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ تو اب آئیے درس حدیث کی طرف۔ الادب المفرد کی حدیث نمبر ہے 694۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا ھذا الدعاء کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ رسول اللہ ہمیں یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی سورت ہو قرآن سے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال،
مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، موت اور زندگی کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور قبر کے فتنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ بت عند میمونۃ، کہ میں نے ایک رات ام المومنین سیدہ میمونہ کے ہاں گزاری۔ سیدہ میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں، ان کے پاس کہتے ہیں میں نے ایک رات گزاری تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فاتا حاجتہ، اور آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا، یعنی اپنی حاجت کے لیے آپ آئے، قضائے حاجت کے لیے۔ فغسل وجہہ ویدیہ ثم نام، پھر آپ نے ہاتھ اور چہرہ دھویا اور پھر آپ سو گئے۔ ثم قام، پھر آپ اٹھے، فاتل قربۃ فاطلق شناقہا، پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس تشریف لائے، مشکیزے کے پاس آئے، آپ نے اس کا تسمہ کھولا، اور ثم توضأ وضوءا بین وضوء عین، تو رسول اللہ نے ایک درمیانہ سا وضو کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے پانی زیادہ نہیں بہایا، لم یکسر وقد ابلغ، لیکن وضو اچھے طریقے سے بہرحال آپ نے کیا، مکمل وضو کیا۔ فصلی، تو رسول اللہ نے نماز پھر شروع کر دی۔ فقمت فتمطیت کراہیۃ ان یری انی کنت ابقیہ، میں اٹھا اور انگڑائی لی اس ڈر سے کہ آپ مجھے دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ جاگ کر آپ کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے انگڑائی لی، اور پھر کہتے ہیں کہ فتوضأت، میں نے بھی وضو کیا، فقام یصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ فقمت عند یسارہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف میں کھڑا ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا فاخذ باذنی فدارنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں جانب کر لیا، آپ نے مجھے دائیں جانب آپ نے کھڑا کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ نے اپنی رات کی نماز 13 رکعات پوری فرمائی، یعنی 13 رکعات تہجد کی نماز آپ نے پڑھی۔ ثم اضطجع فنام حتى نفخ، اور پھر اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ وکان اذا نام نفخ، اور آپ جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ فاذنہ بلال بالصلاۃ، اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نماز فجر کی اطلاع دی۔ فصلی ولم یتودع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔ وکان فی دعائہ، اور پھر آپ نے اپنی دعا میں یہ کلمات فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واعظم لی نورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں جانب نور اور میرے بائیں جانب نور کر دے، میرے اوپر، میرے نیچے اور آگے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے بڑا نور کر دے۔ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، بڑا نور میرے لیے کر دے۔ اور پھر اسی طرح قریب کہتے ہیں کہ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلًا مِّن وَلَدِ الْعَبَّاسِ، کہتے ہیں کہ 7 چیزیں میرے پاس تابوت میں لکھی ہوئی موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عباس کی اولاد میں سے کسی کو ملا
تو انہوں نے مجھے وہ چیز بتائیں، وہ یہ تھی، یعنی مزید کچھ انہوں نے بتایا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ عصبی و لحمی و دمی و شعری و باشری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ میرے پٹھوں میں نور ڈال دے، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میری جلد میں بھی نور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد یعنی برکت ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اللہ سے تعلق ہے، تمسک ہے، تعلق ہے، یہ در حقیقت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت اور اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، یہ سب نور ہی نور ہے۔ یعنی ہر عضو میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ نور کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت یہ خود سپردگی کا ایک عالم ہے کہ ایک مومن اللہ کا بندہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے کلی طور پر، یعنی جب انگ انگ میں اور ہر عضو میں اور انسان کے رگ میں خون کی طرح خدا کا نور دوڑے گا، آپ مجھے بتائیے کہ پھر کتنا خدا کے قریب انسان ہو جائے گا، خدا سے کتنا تعلق بن جائے گا، اور اس کی محبت میں اور اس کے تعلق میں انسان کتنا محو ہوگا، ہر وقت خدا سے تعلق اس کا قائم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عضو کا ذکر اس لیے کیا کہ ہر عضو تیرا شکر ادا کرے، ہر عضو تیری عبادت کرے، تیری ابدیت میں رہے، ہر عضو اس حال میں رہے، اس لیے کہ یہ جو عضو ہیں قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ جو نافرمان ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ اپنی جلدوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، یعنی تم بھی بول رہے ہو، تم بھی بات کر رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ جلود جو ہیں، سکن، یہ انسان کا چمڑا، یہ جلد، یہ کل قیامت کے دن جن کے جسموں پر یہ ہیں ان کو کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، قوت گویائی دی ہے۔ اب وہ قوت گویائی کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہر عضو میں نور کی بات رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو یہ در حقیقت اس سے مراد یہ کہ اے اللہ ہمارے ہر عضو کو اپنی اطاعت کے تابع رکھ لے، یہ نہ ہو کل قیامت کے دن یہی عضو ہمارے خلاف تیری بارگاہ میں گواہی دے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن یہ زبانیں، ہاتھ، پاؤں، جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں دنیا میں، یہ ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں۔ تو یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے ہر عضو میں اپنی اطاعت کو بھر دے، اپنی ذات سے تعلق کو بھر دے، کہ ہاتھ اگر بڑھے تو ظالم کی طرف تو بڑھے، لیکن کسی کا حق کھانے کے لیے نہ بڑھے، یہ قدم اٹھیں لیکن مسجد کی طرف یہ قدم اٹھیں، یہ قدم اٹھیں تو خیر کی مجلس اور محفل کے لیے اٹھیں، یہ قدم تیری نافرمانی کے کسی مقام کی طرف جانے کے لیے نہ اٹھیں۔ یہ نگاہیں، یہ آنکھیں، یہ اگر اٹھتی ہیں تو اے مولا ان آنکھوں میں حیا اور شرم عطا کر، یہ بندے کی دعا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آنکھوں میں بے حیائی اور بے شرمی ہو اور حیا اور شرم، اور اسی طرح کان ہیں کہ یہ کان ہمیشہ وہ بات سنیں کہ جو تیری فرمانبرداری کی بات ہو، تیرے دین کے مطابق ہو، اور یہ زبان اس کو ہمیشہ اپنے ذکر کی دولت سے سیراب کر، اور اس کی حرکت ہے، اس کا بولنا ہے، یہ تیرے دین کے مطابق ہو جائے، تیری نافرمانی میں نہ ہو۔ تو یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اس دعا سے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ چند اعضاء نہیں ہیں کہ جن کو خدا کی اطاعت کے تابع رکھنا ہوتا ہے۔ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خدا کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے ایک مسلمان اور ایک مومن کو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تو نماز پوری کرنے کے بعد فصلی فقدا صلاۃ، جب نماز پوری کر لیتے تو پھر یثنی علی اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی ثنا بیان کرتے، ایسی ثنا جو اس کی ذات کے لائق ہے۔ ثم یقول من آخر کلامہ، اور پھر اپنے آخر میں آپ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل لی نورا فی قلبی واجعل لی نورا فی سمعی واجعل لی نورا فی بصری واجعل لی نورا عن یمینی ونورا عن شمالی واجعل لی نورا من بین یدی ونورا من خلفی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا۔ یعنی یہ تمام اعضاء کا ذکر ہو گیا، پھر اس کے بعد جاتے ہوئے بھی، اختتام کرتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے نور میں اضافہ کر دے، میرے لیے نور میں زیادتی کر دے، میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا شروع فرماتے تو پھر آخر میں ایک تاکید اور اصرار اور اپنی گزارش میں اضافہ کر دے۔ تو یہ جاتے جاتے طریقہ کار جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک یاد دہانی کا انداز ہوتا ہے، ایک بندہ ضرورت مند جاتے ہوئے بھی کہتا ہے جی آپ نے میرے اس کام کو یاد رکھنا ہے، آپ نے مجھے بھولنا نہیں ہے۔ تو یہ وہ رسول اللہ کا انداز ہے، یہ سنت اور طریقہ ہے کہ دعا کے اختتام پر بھی اللہ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں اللہ نور میں اضافہ فرما، نور میں اضافہ فرما، نور میں اضافہ فرما دے۔ یہ آج ہم نے حدیث نمبر 696 تک آج ہم نے پڑھا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم 697 کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج اگر کوئی لائیو سوال کرنا چاہے تو لائیو سوال بھی کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، میں وہاں سے بات کو میں شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال میرے پاس یہ ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ مؤذن پڑھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو 4 اذانیں ہوتی ہیں تو بلکہ 5 اذانوں میں جو پہلے کلمات ہوتی ہیں ہم ان کو اسی طرح دہراتے ہیں، لیکن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ آتے ہیں تو پھر وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے جواب میں جو بہتر یعنی طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ اکثر میں یہاں پہ ایک نصیحت کی بات کرتا چلوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں جو صبح کی نماز بدقسمتی سے قضا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ رات کو 2 بجے سونا، 3 بجے سونا، 1 بجے سونا، ان کو ہوش بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں، یا پھر ایسی صورت ہوتی ہے کہ اذان سننا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ اذان سننا بذات خود یہ بھی ایک انسان کے لیے بڑی برکت کا باعث بھی ہے، اور انسان کی توجہ نماز کی طرف بھی ہوتی ہے، اور خاموشی اختیار کرنا اور جواب دینا یہ بھی سنت ہے اور ایک اچھا عمل ہے، یہ ہمیں سننی چاہیے پہلی اذان اور جواب بھی دینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، دوسرا یہ بھی نقل ہوتا ہے کہ صدقتا و بررتا، اگرچہ یہ کمزور روایت ہے کہ تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کا کام کیا کہ تو نے اذان دی،
اس لیے کہ مؤذن کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا کہ کل قیامت کے دن مؤذن اپنی لمبی گردنوں سے پہچانے جائیں. جس طرح ایک حدیث کے مطابق مومن وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن فرمایا کہ جو نمازی ہیں وہ روشن چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے والے تھے. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہیں اذان دینے کا جو اجر اور ثواب ہے یہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اذان دینے کے لیے آپس میں لڑو. آپس میں تو لہٰذا اذان دینے والا خوبصورت آواز کا مالک ہونا چاہیے، تلفظ اچھا ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ دل خود کھنچتا ہے انسان کا مسجد کی طرف، نماز کی طرف، جہاں بھی ہو، گھر میں بھی ہو تو پھر بھی نماز وہ پڑھتا ہے. الفاظ کی ادائیگی خوبصورت ہونی چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ آواز نہیں تھی یا تلفظ ٹھیک نہیں تھا، تو یہ بالکل موضوع اور من گھڑت یہ روایات اور باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب حسن انتخاب، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت بلال کو منتخب فرمایا، آواز بھی اچھی تھی اور پھر تلفظ بھی اچھا تھا کہ آپ اذان دیتے تھے. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ہی فرمایا تھا کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو. تو یہ حضرت بلال ہی کی فضیلت ہے کہ وہ مؤذن رسول کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. اور یہ ایسا لقب آپ کہہ لیجئے کہ ایسا اعزاز ہے کہ جو قیامت تک حضرت بلال کو حاصل ہے. آج مؤذن ہو سکتے ہیں، مسجدوں کے مؤذن ہو سکتے ہیں، لیکن مؤذن رسول تو وہ بلال ہی. اسی طرح دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا قرض کے حوالے سے کہ قرض خواہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو مقروض کیا کرے، وہ قرض کی ادائیگی وہ رسا نہیں ہے تو وہ کہاں پر کرے. یہ بڑا اہم سوال ہے جو مجھ سے پوچھا گیا. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کتنا عرصہ وہ اس کی منادی کرے، اس کا اعلان کرے یا وہ رسا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کے لیے کتنا عرصہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جتنی مدت اور جتنی کوشش عرفاً کافی سمجھی جائے. عرفاً سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کے خیال کے مطابق ایک مدت ہوتی ہے، ایک کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور ٹائم بھی اس نے صحیح استعمال کیا ہے. اس نے ایسا نہیں کیا کہ اس میں کوئی بدنیتی کی بات ہو. اس نے بڑے اچھے طریقے سے اس نے محنت کی ہے، اس پر کام کیا ہے اور حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کام. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ عرصہ ہم مقرر نہیں کر سکتے. عرفاً معروف طریقے سے، یعنی انسان جتنی مدت ہو اور جتنی کوشش انسان کر سکے معروف طریقے سے، ایک تو یہ بات ہو گئی. اب مسئلہ یہ جو دوسرا سوال اس میں پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے تو اپنی طرف سے ہر طرح کوشش کر لی اور تسلی سے اس نے اعلان کروا دیا، منادی ہو گئی، جگہ جگہ میسیجز پہنچائے، سب کام اس نے کیے، لیکن اس کے باوجود وہ رسا کوئی سامنے نہیں آیا. لیکن جیسے ہی اس نے وہ پیسے کسی مستحق کو دیے، ادارے کو دیے، تو وہ رسا بھی اتفاق سے سامنے آ گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ رسا جو اس نے عرض صدقہ کر دیا، دے دیا، اس کو قبول کر لیں. وہ رسا کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، یعنی وہ صدقہ ان کے لیے ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پر وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر جو مقروض ہے اس کو، وہ رسا کو وہ رقم دینی ہوگی. یعنی گویا کہ یہ ان کا ترکہ بن جائے گا، مرنے والے کا ترکہ ہے، اس کی وراثت ہے کہ جو ان کو ملنی ہے. وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹی ہے، ماں باپ ہیں، اب وہ ان کا حق ہے. اب مقروض ان کو دے گا.
اب یہ مقروض کے لیے پھر صدقہ بن جائے گا، یعنی جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کا ایک حصہ ہے وہ رہ رہا ہے، وہ میں مکمل کر لوں اسی سوال کا۔ وہ یہ ہے کہ قرض دینے والا فوت ہو گیا، اب وہ قرض کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ قرض حسنہ ہے یا کتنی مدت کے لیے دیا گیا، تو کیا ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اس کے بارے میں پتہ کریں اور تحقیق کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ اسے قرض حسنہ خیال کیا جائے گا، اور اس کی اصل یہ ہے کہ ایک مناسب مدت میں مقروض کو چاہیے کہ وہ ورثاء کے حوالے کر دے، اور پھر یہ ہے کہ ورثاء کا تحقیق کرنا، بالکل ان کو تحقیق کرنا چاہیے، یعنی حسابات ہیں، دستاویزات ہیں، موبائل کا ریکارڈ ہوتا ہے یا متعلقہ افراد سے معلومات ہیں، بالکل ان کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن خام خواہ کی مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر مقروض اور ورثاء کے بیانات مختلف ہوں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو ثبوت ہے وہ مدعی پر ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر، جسے کلیمنٹ کہا جاتا ہے، اس پر اس کا بوجھ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ثبوت دے۔ اگر وہ ثبوت نہیں دے سکتا تو پھر اس کے بعد جو دوسرا فریق ہے وہ پھر قسم اٹھائے گا، والیمین علی من انکر، قسم پھر اس پر ہے جو انکار کر رہا ہے، یعنی دوسرا فریق۔ اگر پہلا فریق یعنی مدعی اگر وہ ثبوت مہیا کر دیتا ہے تو وہیں پر ہی بات ختم ہو جائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اس مدعی کے دلائل اور اس کے ثبوت کی روشنی میں فیصلہ دے دیا جائے گا، پھر قسم کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قسم کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب مدعی ثبوت اور دلیل اور شواہد مہیا نہ کر سکے، تو پھر مدعا علیہ جو ہے جسے ڈیفینڈنٹ کہا جاتا ہے، پھر اس پر لازم ہے کہ وہ قسم اٹھائے گا۔ یہ اس سوال کی یہ 3 شقیں تھیں جن پر میں نے بات کی۔ جی، جو سوال کرنے والے ہیں۔ جیسے کسی بھی ملک میں، جیسے اب ادھر ہم رات میں رہتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں، تو ادھر جیسے بھی ہم لوگ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے یا کسی بھی اسٹور سے پرچیزنگ کرتے ہیں تو ان کی اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں وہ بار کوڈ کے ذریعے وہ جتنی ہم وہ پرچیزنگ کرتے ہیں اس سے ہمیں وہ پوائنٹس دیتے ہیں، اور وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے بعد اس کی لوکل کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب نیکسٹ پرچیز پہ وہ پوائنٹس ہمیں کنسیشن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، ریڈیم کر کے، اگر وہ استعمال کر کے تو وہ کچھ پیسوں کی یا 20 درہم 30 درہم 100 یورو 200 یورو تو اس کی وہ ہمیں کنسیشن ملتی ہے۔ تو کیا یہ کنسیشن لینا جائز ہے؟ دیکھیے، یہ صرف یو اے ای میں نہیں، یورپ میں نہیں، بلکہ پاکستان میں بھی یہ ایک عمومی طریقہ ہے۔ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں یا کچھ بھی، وہ کسٹمر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے، کوئی جوا نہیں ہے، مار بازی نہیں ہے، یہ جائز ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ یہ پوائنٹس ہیں جو اپنے کسٹمر کو، کلائنٹ کو دیے جاتے ہیں اس کو راغب کرنے کے لیے کہ وہ یہاں سے آ کر شاپنگ کرے، یہاں سے خریدے۔ تو اس میں کوئی ایسی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جو بھی اس نتیجے میں آپ کو ملتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ ان کے ایپ کو استعمال کر رہے ہیں اور اس ایپ پر آپ کے پوائنٹ بنتے چلے جاتے ہیں، آپ جو بھی خریداری کریں گے، اور وہ پھر جب آپ چاہیں تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ سہولت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اور کچھ آپ کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ جو بوجھ ہوتا ہے مالی، وہ بھی آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ جہاں پر آپ شاپنگ کرتے ہیں ان کی کچھ چیزیں بک جاتی ہیں، خریداری ہو جاتی ہے، تو اس کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ بکیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں۔ آج ہم
یہیں تک کہ اپنی گفتگو رکھتے ہیں انشاءاللہ مزید سوالات جو ہمارے پاس ہیں وہ آئندہ درس میں ہم ان پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب